نعتوں کو گانوں کی طرز میں رکھنا یہ آپ درست عمل سمجھتے ہیں؟ ہاں ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. انسٹرومنٹ جو ہے وہ کہتے ہیں کچھ لوگ، تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہے. ہمارے علماء بھی اس میں کبھی کہتے ہیں کہ دف جائز ہے، کچھ کہتے ہیں جائز نہیں ہے. کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ جیسے وہ عرفان شاہ صاحب ہیں، پھر ان کی بات مجھے یاد آ جاتی ہے. تو انہوں نے کہا تھا کہ سرکار دین سکھانے کے لیے آئے تھے. ٹھیک ہے، تو وہ ان کے سامنے جب دف بجائی گئی تو اگر دف انہوں نے منع نہیں فرمائی اس ٹائم پہ، تو پھر ان کو آگے سے آپ کوئی بھی چیز اور بنا لیں. خوشی کا اظہار کیا تھا جب وہ مدینہ منورہ تشریف فرما. اور بھی بہت ساری ہیں روایات. ہاں جی، اور بھی بہت ساری روایات، شادی کی روایات بھی ہیں جہاں پہ آپ، ہاں اس میں یہ تھا کہ جب وہ گیت کوئی گا رہی تھی عربی میں نا، تو جب سرکار نہیں وہ ایک شادی کی بات آپ کو بتا رہا ہوں. جی جی. تو وہاں پہ وہ جو تھی وہ گیت کوئی گا رہی تھی شادی بیاہ کے حوالے سے جو ہوتا ہے. تو جب سرکار دو عالم وسلم تشریف لائے تو انہوں نے آپ کی شان میں اشعار پڑھنے شروع کر دیے. تو آپ نے تب روک دیا کہ آپ میری شان میں نہیں پڑھو، جو پہلے گا رہی تھی وہی پڑھو، وہی گاؤ. تو یہ اس وجہ سے روکا تھا، جس کو بیس بنایا جاتا ہے کہ سرکار نے روک دیا تھا. سرکار نے وہ اشعار بنا فرمائے تھے کہ میری شان میں ابھی اشعار نہ پڑھو کیونکہ تم پہلے سے وہ پڑھ رہی تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محتشم سامعین حضرات، آپ نے یہ پاکستان کے غالباً لاہور کے شہر میں یہ رہنے والے نعت خان، ان کا نام غالباً نور سلطان صاحب ہے. جب ان سے یہ سوال کیا گیا، غالباً شاید یہ رمضان شریف کی کوئی ٹرانسمیشن ہے، اس خاتون نے جناب سے سوال پوچھا کہ نعت کو گانوں کی طرز پر پڑھنا کیسا ہے؟ نعتوں کو گانوں کی طرز میں رکھنا یہ آپ درست عمل سمجھتے ہیں؟ ہاں ٹھیک ہے. پہلی تو بات یہ ہے کہ اس خاتون کو چاہیے تھا کہ میں جس سے سوال کر رہی ہوں، سوال پوچھنے لگی ہوں، کیا سامنے میرے عالم دین بیٹھا ہے، کوئی علامہ فہامہ، کیا کوئی شیخ القرآن بیٹھا ہے یا کوئی شیخ الحدیث بیٹھا ہے؟ سب سے پہلی غلطی تو یہ کی گئی ہے کہ ایک نعت خان سے ایک دینی، ایک علمی مسئلہ پوچھا جا رہا ہے. سب سے بڑی یہی ناانصافی ہے کہ جو ایک بندہ مسئلہ بتانے کا اہل ہی نہیں ہے اس سے ایسا مسئلہ پوچھا جا رہا ہے. اب دوسری بات کہ موصوف سے نور سلطان صاحب سے جب یہ پوچھا گیا تو بغیر قرآن کی آیت پڑھے، بغیر کوئی حدیث مصطفیٰ پڑھے، بغیر امت مصطفیٰ کے ائمہ محدثین مفسرین کے، ائمہ فقہا کے حوالہ جات دیے بغیر ادھر ادھر کی باتیں کر کے تو کہہ دیا جی ہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے، جائز ہے. بھائی یہ شریعت کسی کے گھر کی شریعت نہیں، شریعت نام ہے اللہ رسول کے حکموں کا. تو جائز اور ناجائز ثابت کرنے کے لیے قرآن و حدیث سے، سنت سے دلائل آنے پڑتے ہیں. تو یہ آپ کی بہت بڑی غلطی ہے کہ آپ نے ایسے ہی سر ہلا دیا جی کوئی مسئلہ نہیں. کیوں مسئلہ نہیں ہے؟ سب سے پہلی بات تو میں آپ کو قرآن مجید سے یہ بتاتا ہوں، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. سب سے پہلی بات تو یہ گانوں کی طرز پر نہ تو آپ تب پڑھیں گے نا، پہلے آپ جب گانے کی طرز یاد کریں گے. تو جب گانا سننا ہی حرام ہے تو نعت پڑھنا تو بڑی دور کی بات ہے. کس طرح پھر آپ پاک لفظوں کو، پاک محبوب کی پاک نعت کو، کس طرح آپ اس گانے کی طرز پر پھر نعت کو آپ ڈال سکتے ہیں؟ کیسے طرز لگا سکتے ہیں؟ یہ قرآن مجید برہان رشید میں سورہ لقمان آیت نمبر 6 ہے، اور اس کا ترجمہ بھی پڑھیں اور اس کی تفاسیر بھی پڑھیں. یہ سب سے پہلی روئے زمین پر صحابہ کی لکھی ہوئی تفسیر ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما میرے سامنے موجود ہے. اس مقام پر اللہ رب العزت نے یہ جو سورہ لقمان آیت نمبر 6 ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اور کچھ لوگ کھیل کی باتیں جو اللہ تعالیٰ سے غافل کر دیتی ہیں خریدتے ہیں.
اب اس کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بعض آدمی ایسے ہیں کہ کھیل کود کی بے فائدہ جھوٹی لغو خرافات باتیں یعنی مصنوعی قصے رستم وغیرہ کی کہانیاں آفتاب و ستاروں کا حال علم نجوم ناچ گانا خریدتے ہیں، یہ حرام ہے۔ اب اس آیت کی تفسیر میں سیدی اعلی حضرت نے فتاوی رضویہ شریف میں یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اقوال کو جمع کیا کہ صحابہ کرام نے اس آیت سے کیا مراد لیا، تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت خواجہ حسن بصری، حضرت سعید بن جبیر، حضرت اکرمہ، حضرت امام مجاہد اور دیگر صحابہ کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ ان کے علاوہ دوسرے ائمہ صحابہ کرام اور تابعین اعظام اللہ ان سے راضی ہو اس آیت کریمہ میں بےہودگی اور کھیل کی بات سے گانا بجانا مراد لیتے ہیں، اور اس کی یہی تفسیر فرماتے ہیں کون؟ صحابہ کرام، تابعین اور ائمہ، تین چار گروہوں کا صحابہ میں سے تابعین میں سے یہ ذکر کیا کہ یہاں جو اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان میں جو لغو باتوں کو خریدنے کی جو مذمت کی ہے تو فرمایا یہاں سے یہ چیزیں یہاں گانا بجانا مراد ہے اور یہ حرام ہے۔ اب اسی طرح تفسیر قرطبی، یہ تفسیر قرطبی حضرت امام ابو عبداللہ محمد بن احمد بن ابو بکر قرطبی رحمت اللہ تعالی علیہ، اور اس کا جو ترجمہ متن قرآن ہے وہ ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ صاحب الازہری، اب انہوں نے اس کا یہ ترجمہ کیا، صفحہ نمبر اس کا 22 ہے اور جلد نمبر 4 ہے۔ یہاں پر یہ لکھا کہ ابو عمر بن عبد البر نے اپنی کتاب الکافی میں کہا کہ وہ کمائی جس کے حرام ہونے پر